نصیبہ دے بندے آندے نے جڑے ہونا بدبخت انہوں حضور بلا کے پیچ چھڑ دینے جا تو بہن دے قابل نہیں گا جڑے آئے نے میرے نبی دے مہمان نے سارے تے سب نو میں جناب سلوٹ پیش کرنا ٹھیک ہے جی اللہ اکبر عزیزان گرامی توجہ کیجئے حضرت حسان بن ثابت نے جو نعت سنائی میرے نبی کے سامنے میں آپ کے سامنے سنانے لگاؤ ذرا اپنا ہاضمہ تیار کر کے بیٹھنا وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگاؤ حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ میرے پاک نبی دے سامنے کھڑے ہو کے حضرت حسان بن ثابت کہندے نے یا رسول اللہ میں تھوڑے تو سونا ویکھیا ہے کوئی گل غلط ہوئی نا چوک یتیم خانے کھڑا کر کے نا گولی مار تھنو خون معاف ہے گل سچی ہو منو پھر کہ حضور دے غلام گلہ سچیاں کر دے دو نمبر گلہ نہیں کر دے عرض کیتا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ میری اکھاں نے تھوڑے ورگا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آقا تھوڑے ورگا سونا کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں خلقتا مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا کأنک قد خلقتا کما تشاء یا رسول اللہ انج لگتا ہے جی میں تسی چاہیا رب نے تنوں ویسے پیدا جی میں تنوں رب نے چاہیا تنوں رب نے ہمیں بنایا میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا کمال کر دیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں عزیزان گرامی حضرت حسان بن ثابت میرے پاک نبی کے سامنے بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری اکھاں نے تھوڑے ورگا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں اکھاں کی میں ویکھن تھوڑے ورگا کسے ماں نے سونا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا تھونو اللہ پاک نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا جنہیں تُسی چاہیا رب نے تھونو ویسے پیدا فرمایا ویسے اصولی گل رب قرآن چے فرماندہ تیسرا سپارہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کہ وہ ہے رب جو تمہاری تصویر تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے جیسی چاہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہ رب ہے وہی تھوڑا خالق ہے جڑا تھوڑی ماواں دے شکم چے تھوڑیاں تصویراں بناتا ہے حضرت حسان کہندے نے یا رسول اللہ انج لگدا ہے کہ رب نے تھانوں تھوڑی مرضی دے مطابق بنایا ہے حضرت حسان بن ثابت کا اپنا ذوق ہے اٹھائیے دیوانے حسان بن ثابت اندر یہ اشعار موجود ہے اللہ اکبر تو اب حضرت حسان بن ثابت یہ نعت پڑھ رہے ہیں اور حضور کیا کر رہے ہیں حضور جھوم رہے ہیں حضور کے جھومنے پہ ہم قربان ہو جائیں حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھ رہے ہیں حضور جھوم رہے ہیں اور جھوم کے کیا کہہ رہے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس اے اللہ میرے حسان کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما اے اللہ میرے حسان کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما اگر حضرت حسان بن ثابت بات غلط کر رہے ہوتے تو حضور روک دیتے کہ بھئی تو نے بات کیسی کی ہے میرا شاگرد میرا صحابی میرا کلمہ پڑھ کے گلہ 2 نمبر کرنا ہے نہیں خبردار آج تو بات 2 نمبر گل نہیں کرنی نہ حضور نے روکیا نہ ڈانٹیا بلکہ دعاواں دیتیاں ایدہ مطلب ہے حضور نعتہ سن کے خوش ہوندے نے بشرطے کی نعت خواہ 1 نمبر ہوئے 2 نمبر نعت خواہ نہ ہوئے جڑا نماز بس نعت پڑھنے واسطے جناب ٹوپی شوپی کر کے میک اپ کر کے آ جائے تے جو نماز دا ٹائم ہوئے تے جناب ستے ہو نعت خواہ صاحب ہاں جی کہندے جی جنہیں مرضی محفل لمبی کر لو بھئی خدا دے بندیا کچھ اللہ تعالیٰ دے احکامات بھی ہیں وہ بھی سوچو پڑھو ذرا صرف محفلہ نہیں محفلہ کر کے صبح نماز کی چھٹی نماز کی چھٹی نہیں نماز بھی پڑھنی تو محفل بھی کرنی ہے ہر کام دا اصول ہوندہ ہے عزیزان گرامی توجہ میلاد پاک منانے کا مقصد کیا ہے وہ پہلو جو میرے اور آپ کے اندر نقص والے ہیں
اگر وہی پہلو میرے نبی میں دیکھے بڑی بڑی شانیں نظر آتی ہیں. جڑے کہندے نا نبی ساڈے ورگا بشر ہے، او ذرا میری گلاں سنے، ذرا کان کھول کے تے دل تے لکھے بھئی نبی تیرے ورگا کیویں ہے. بڑی کم دی گل ہے یار، بڑی کم دی گل. بھئی نبی دا تیرا مقابلہ کی دس مینوں. عموماً جب عورتیں امید سے ہوتی ہیں نا، ان کو ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں. جو امید سے حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں سوئی سوئی. حضور کی امی جان سے پوچھتے ہیں اے کائناتی ماں، اگر تیرے شکم چے نبی آخر الزمان نہ آندا تے کائنات کتھوں بننی سی؟ تسی میں کتھوں بننا سی؟ آج جڑے رب نے سانو حسن دیتا، بولن دی طاقت دیتی، نعمتاں دیتیاں، رب کعبہ دی قسم چک کے کہنا حضور دے صدقے ملا ذرا. ہاں منو نہ منو بعد دی گل ہے، ملا حضور دے صدقے. حضور نہ ہوندے کائنات نہ ہوندی تو کتھوں نہ سی یار. ہاں حدیث قدسی ہے جناب. تو میں اس طرف نہیں جاتا، میں اپنے موضوع کی طرف، تاکہ مزید آپ کو لنگر کا جو نا انتظار نہ کرنا پڑے. لیٹ کیا نا خانوں نے جناب، کیونکہ میں تو ٹائم سے آگے بیٹھا تھا، تو جو مجھے ٹائم بھائی صاحب نے کہا ہے نا اسی کے مطابق میں انشاءاللہ بیان کر کے نا بات ختم کروں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا. جب عورتیں امید سے ہوتی ہیں ڈر جاتی ہیں. آئیے حضور کی امی جان سے پوچھتے ہیں کہ اے حضور کی پیاری امی جان، جب آپ کے شک میں حضور آئے ہیں کہ آپ کو کبھی ڈر لگا؟ او جا کے بولو، جا کے کبھی آپ کو ڈر لگا؟ اما آمنہ فرماتے ہیں او پوچھنے والے، جب میرے شکم میں میرا پاک محمد عربی کا نور آیا، میں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں امید نال ہاں کے کوئی نہیں، میں حاملہ ہاں کے کوئی نہیں، میں نو پتہ ہی کوئی نہیں. میرے 9 مہینے ایویں گزر گئے، میرے 9 مہینے ایویں گزر گئے، میں نو ہلکا پھلکا پتہ چلیا. لیکن آپ فرماندیاں نے کہ میں نو خواب تے آئے نے مگر ڈرونے خواب نہیں آئے. میں خواب چے کی ویکھنیاں، کدے آنے والا آندا ہے حضرت آدم علیہ السلام، کبھی آنے والے ابراہیم آتے ہیں، کبھی حضرت مریم آتی ہیں، کبھی آسیہ آتی ہیں، کبھی کوئی فرشتہ آتا ہے. آنے والا آ کے کہتا ہے آمنہ تینوں پتہ ہے کہ نہیں تیری گود وچ کون آن والا ہے، اور تیری گود وچ کون آن والا ہے؟ اما آمنہ فرماتی ہے مینوں کوئی پتہ نہیں. او کہن والا کہندا تیری گود وچ نبیوں دا تاجدار. دسو جی حضور دا ذکر دے بڑھے نوجوان کا چڑھا ہے نا، ہمارے حضور دے جناب ذکر دے بڑھے بھی جوان ہیں ماشاءاللہ. آواز دیکھو کنی کڑاکے دار جوانا علی جی 20 سال دا جوان بول رہے ہیں. واہ بابا جی واہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات. فرمایا میرے خواب چ آئے نے مگر میں ڈرونے خواب نہیں آئے، چنگے خواب آئے نے. اکثر جدوں عورتاں امید نال ہون وہ چل نہیں سکتی ہیں، تمہیں پتہ ہے بہ نہیں سکتی ہیں. حضور کی امی سے پوچھتے ہیں اے آمنہ، اے میرے پاک نبی کی پیاری امی جان، ذرا آپ فرمائیں آپ کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہوا کہ نہیں؟ آپ فرماتی میں نو پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. آپ فرماتی ہیں جب میں چلتی ہوں میرے پاؤں میں کوئی پتھر آ جاتا ہے، منہ بن جاتا ہے. جب میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کنویں پہ جاتی ہوں پانی لینے کے لیے، میری سہیلیاں ڈول اور رسی کی مدد سے پانی نکالتی ہیں، لیکن جب میری باری آتی ہے پانی خود بخود کناروں تک آ جاتا ہے. جب میری باری آتی ہے پانی خود بخود کناروں تک آ جاتا ہے. آگے آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت پاک کا وقت قریب آیا، جس کمرے کے اندر میں تھی، جہاں پر موجود تھی، وہاں اتفاق سے دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں. خوب اندھیرا تھا. کیا تھا جی؟ خوب اندھیرا. اس کے اندر بھی علماء نے یہ حکمت ارشاد فرمائی، اگر حضور ایسے مقام پہ آتے جہاں پہلے سے ہی لائٹنگ ہوتی، روشنی ہوتی، تو پھر آپ کی نورانیت کو محسوس کرنا مشکل ہو جاتا. پھر منکرین نورانیت نے کہنا تھا کہ تسی کی گل کر رہے ہو، جدو حضور آئے ہوتے کمرہ پہلے ہی روشن سی، اور آپ نے بھیجیا ہوتے جتھے دیوے چے پان واسطے تیل بھی کوئی نہیں سی.
لو جی ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا، بڑی بڑی تھوڑا گل دین لگیا. جدو حضور پیارے آقا مولا اس کائنات وچ آئے، اس کائنات وچ آئے، میرے پاک نبی کی والدہ محترمہ کیا فرماتی ہیں؟ جدو حضور پیدا ہوئے، خرج من نور نکلا، ایسا نور نکلا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور میں نے شام کے محلات مکے میں بیٹھ کے دیکھ لیے، شام کے محلات مکے میں بیٹھ کے دیکھ لیے. جب حضور پیدا ہوئے، عام بچہ جب آتا ہے دنیا میں غلاظت سے بھرا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی نبی ہم جیسا ہے. میں کہا گل بند کر، زبان بند کر، نبی تیرے ورگا نہیں، تو پیدا ہونا ہے. تیری ماں تینوں چومن واسطے تیار نہیں ہوندی، لیکن جو میرا نبی دنیا تے آیا، جسم پاک ہے، جس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی، اونچی آواز کا سبحان اللہ، جس کو اور مزہ آیا ہے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ آج اس خوبصورت ڈیرے کے اندر جو جتنی محبت سے، طاقت سے تیرے نبی کی شان سن کے سبحان اللہ کہے، جا کے سوئے آنکھ لگے مدینے کے تاجدار خامے تشریف لے نا جڑیاں لیا. میں کہا تو پیدا ہوئے، دنیا تے آوے، تیرا جسم پھریا ہوئے، غلاظت نہ، تیری ماں بھی تینوں نہیں چومدی جنی دیر تک تینوں غسل نہ دے لوے. جدو میرا نبی آیا، جسم پاک ہے، اور جسم پاک ہے، کوئی غلاظت نہیں. آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاری ہے. رب قرآن میں فرماتا ما زاغ البصر وما طغى، او ما زاغ دے نینا والے، او ما زاغ دے نینا والیا، متوہا دے مکھڑے والیا، واللیل زلدی زلفا والیا، والعصر دے زمانے والیا، وما ينطق عن الهوى دی پیاری تے سونی زبان والیا، لا امرک دی پیاری شان والیا، یاسین دے شیرے والیا. یہ جو حضور کی آمد کر رہے ہیں، ہم حضور کا میلاد ایسے نہیں کرتے. حضرت حسان نے سچ فرمایا، حضور ہر عیب سے پاک ہے. رب نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اچھا جب حضور پیدا ہوئے، آپ کے دادا جان بات شارٹ کٹ کرتے ہوئے، پریشان تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے خان صاحب فرماتے ہیں حوصلہ کرو، حوصلہ کرو. وہ حوصلہ اور قسم کا ہے، یہ میرے نبی کا ذکر ہے. یہاں حوصلہ کرو، پریشان نہیں ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. اللہ اکبر. جب حضور پیدا ہوئے، حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب، آپ حتیم کعبہ کے اندر موجود تھے اپنے بیٹوں کے پاس، اپنی قوم کے پاس. ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اے عبد المطلب، تجھے رب نے پوتا عطا فرمایا، تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے ہاں رب نے بیٹا دیا ہے. آپ کے دادا جان نے سنا، بڑے خوش، وہ میرے پتر دا نام آ گیا، وہ میرے پتر دی جان تے شان آ گئی. آپ گھر آئے. جب آئے، حضرت آمنہ نے جو جو دیکھا تھا حضور کی ولادت کے وقت، کہنے لگی ابا جان میں نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا. حضرت عبد المطلب باغ باغ، جب حضور کا چہرہ دیکھا اور باغ باغ ہو گئے. وہ اج بن دیکھے غلام گردنہ کٹان نو تیار نے، جنہیں ویکھیا ہوں گا کی عالم ہوئے گا یار. دادا میرے نبی دا عبد المطلب چکیا گود چھے، حتیم کعبہ میں آئے، بیت اللہ شریف میں آئے، اور آپ کی زبان سے یہ اشعار نکل گئے جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفاں تیرے واسطے، تو میں نو ایڈا سونا بچہ عطا فرمایا. یا اللہ ساری تعریفاں تیرے واسطے، تو میں نو ایڈا سونا بچہ عطا فرمایا. اے مالک و مولا، آدھے پنگھوڑے وچ میں نو بچیاں دا سردار نظر آئے. جوان بچے ہونا ہے، سردار پہلے ہی لگتا ہے. اللہ اکبر. لو جی بات آگے اختصار کے ساتھ چلتے چلتے چلتے
حضور کی خدمتیں بڑی بڑی خواتین نے کی، دائیوں نے کی. ان دائیوں میں سے ایک نام ہے اماں حلیمہ سعدیہ. آپ نے منتخب کیا اماں حلیمہ سعدیہ کو، منتخب کیا. بڑی کمزور تھی، میں اس طرف نہیں جا رہا، لمبا کام ہو جائے گا، میں شارٹ کٹ. اچھا جی، بڑی کمزور ہے، ڈاچی بھی کمزور ہے، آپ بھی کمزور ہے، پستان میں دودھ بھی نہیں آتا، بکریاں ہیں وہ دودھ نہیں دیتی، گھر کے جو درخت ہیں وہ خشک ہو چکے. حضور کو لیا. لوگ کہتے ہیں حضور کو اماں حلیمہ نے لیا. میں کہا نا اماں نہیں لیا، حضور نے لیا. حضور نے پسند اماں حلیمہ نو کیتا کہ اماں تو میری خدمت تو کرے گی، ہیں جی تو میری خدمت کرے گی. تو حضور اماں حلیمہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے. حضور کے جانے سے پہلے نہ ڈاچی چلتی تھی، نہ سواری میں جان تھی، نہ اماں حلیمہ میں جان تھی. یہ کتاب باتیں میرے پاس موجود ہے، دکھا سکتا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ہاں جنہوں پریشانی ہوئے نا اور میں نہ چلے باچے لائبریری چ کتاب میرے موجود ہے الحمدللہ، میں دکھا سکنا. ہاں کہ تجھے کو جی مولوی صاحب گلا میں کرتے پہنے بس دل خوش کر رہے ہیں، پیسے کٹھے کرتے پہنے. نہیں نہیں، آپ پیسے حضور دا صدقے ملتے پہنے، حضور دا نام لے آتے مل جناب پیسے ملتے پہنے. مگر میں گھر میں بیٹھا رہنا کون کرن دین ویسے جناب. یہ حضور کی باتوں کا کمال ہے جناب. جو کچھ دے رہے مجھے نہیں دے رہے، حضور کے نام کو دے رہے ہیں. ہاں جی، یہ نسبت کی بات ہے نا، نسبت کی بات ہے. اللہ اکبر. تو حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی کمزور ہے. میرے پاک نبی نے اماں حلیمہ کو سینے سے لگایا. جب گھر پہنچے حلیمہ گھر کے اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پہلے بدحالی تھی. جب میرے نبی نے قدم رکھا خوشحالی آ گئی. پہلے بدحالی تھی، حضور کا قدم آیا خوشحالی آ گئی. بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، جب میرے نبی نے جب قدم رکھا بکریاں دودھ دینے لگ گئی. پہلے درخت خشک ہو چکے تھے. اماں حلیمہ کہتی ہے میں نے حضور کے قدموں کا دھون ان درختوں کی جڑ میں ڈالا، درختوں میں جان آ گئی. پہلے درخت خشک ہو چکے تھے، اب انہوں نے پھل بھی دینا شروع کر دیا. جناب ان میں بہار آ گئی. اور اسی طرح آپ کے گھر میں کئی دن چراغ نہیں جلتا تھا، کئی دن چراغ نہیں جلتا تھا. حضور آئے تو چراغ بند نہیں ہوتا. پڑوسنے اکٹھی ہو کے آ گئی. اے حلیمہ تو اینی ڈاڈی ہو گئی ہے، ساڈے کول تے اگر مال ہے تے اسی رات نو دیوا بند کر دینی ہاں، تے تو اینی امیر ہو گئی، اینی امیر ہو گئی. پہلے دیا جلدا کوئی نہیں سی، ہن بند کوئی نہیں ہوندا. جس کا دیا رب کا محبوب جلائے اسے بجھا کون سکتا ہے؟ جس دیے کو میرے نبی روشن کریں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت تک اس کا دیا جلتا ہی رہے گا. بڑے بڑے وزیر اعظم آئے، مالوں والے لوگ آئے، آ کے چلے گئے، ان کا نام بھی مٹ گیا، قبر کا نشان بھی مٹ گیا. لیکن جس نے میرے نبی سے وفا کی، ممتاز قادری نے آج بھی دیا جل رہا ہے، قیامت تک جلتا رہے گا. بات تو حضور سے وفا کی ہے نا، بات حضور سے وفا کی ہے. فرماتی ہیں سہیلیاں کٹھی ہو کے آ گئیاں، دیا بند نہیں کرتی جناب. آپ فرمان لگیاں، آپ نے ہاتھ پھڑ لیا. توجہ ہے جناب؟ آپ نے ہاتھ پھڑ لیا اپنی پڑوسیاں دا، اپنی سہیلیاں دا ہاتھ پھڑ کے نا جتھے حضور آرام فرما رہے سن اوتھے لے گئیاں. تے جا کے نا حضور آرام فرما رہے گہوارے کے اندر جا کے یوں اشارہ کرتی ہیں، بہنے سہیلیے آج جس دن دا سونا آیا ہے سارے دیے توڑ چھڑے نے. جس دن دا سونا آیا ہے سارے دیے توڑ چھڑے نے. اللہ اکبر. توجہ، اللہ اکبر. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب ایک بڑے آدمی کی تاریخ لکھی جاتی ہے، اس کے بچپن کے زمانے میں اس کے کھلونوں کا ذکر نہیں آتا. کیوں؟ بعض بچے اچھے کھلونوں سے کھیلتے ہیں اور بعض بچے ایسے کھلونوں سے کھیلتے ہیں جن کو ہم اچھا نہیں جانتے. تو اس کی ہسٹری میں، اس کی تاریخ میں اس کے کھلونوں کا ذکر نہیں. لیکن حضور کے کھلونوں کا ذکر تو احادیث کے اندر موجود ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی ساڈے ورگا نہیں ہے، ساڈے ورگا نہیں ہے. کیویں جی؟ سنو جی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ستاروں سے جگمگا رہی ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ ستارے جگمگا رہے ہیں. میں نے کیا دیکھا اتنی دیر میں؟
چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. تسی بولو یار تسی بولو. چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی میں پریشان ہوئی لیکن پریشانی تھوڑی جی زیادہ نہیں. کیوں؟ جس دن دے حضور میرے گھر آئے سن میں ہر روز کوئی نوی تو نوی گالی ویکھدی سا. مینوں یقین ہو گیا یقیناً کچھ نہ کچھ حضور کر رہے ہوں گے. اما حلیمہ فرماتی ہیں میں چارپائی سے اٹھی, میں دیکھا حضور کو گہوارے میں حضور لیٹے ہوئے, آپ نے اپنی ننھی سی انگلی اٹھائی ہوئی ہے. اگر حضور انگلی ادھر لے کے جاتے چاند بھی ادھر جاتا ہے, اگر انگلی ادھر آتی ہے چاند بھی ادھر آتا ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی نقشے کو اپنے شعر کے اندر کیا خوب لکھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. میرے نبی نور تھے, رب نے کھلونا بھی نور کا عطا فرمایا. بندہ کتنا ہی امیر ہو, کتنی مرضی خوشبو لے آئے, جہاں سے مرضی لے آئے, یہ ہمارے اندر نقص ہے. کیا خوشبو لگا کے جب باہر نکلیں گے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد, میرے جی اختتامی جملے ہیں یہ, حوصلہ ذرا, اختتامی باتیں, جب ہم 2-3 گھنٹوں بعد خوشبو لگا کے نکلیں گے پسینہ آئے گا, کیا ہوگا کیا ہوگا جب خوشبو لگا کے نکلیں گے باہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد جب پسینہ آئے گا پھر کیا ہوگا؟ بدبو آئے گی. جو خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک حضور کے صحابی آئے, عرض کرنے لگے حضور بڑا ماڑا بڑا مسکین بندہ تے کول کچھ بھی کوئی نہیں, اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہے تے میں نے خوشبو تسی عطا فرماؤ. حضور نے لا نہیں کہا, نہیں, لا کا مطلب ہے نہیں. حضور کی بارگاہ میں حضور کی ظاہری حیات مبارکہ 63 سالہ ہے. 63 سالہ زندگی میں حضور نے جو بھی سائل مانگنے کے لیے آیا نا حضور نے کبھی انکار نہیں کیا, جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا. یہ حضور کا دربار ہے جی, یہ حضور کا دربار ہے. جو بھی آیا جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا. تو بات کر رہا تھا, صحابی آیا, عرض کیا حضور بیٹی کی شادی کرنی ہے, پاس کچھ نہیں ہے, خوشبو عطا فرمائیں. بیلیا کل آئیں, دوپہر دے ٹائم آئیں, آقا علیہ السلام کو نا ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ پسینہ مبارک آتا, کثرت کے ساتھ پسینہ مبارک آتا. تو وہ صحابی چلے گئے, دوپہر کے وقت آئے, اب ایک بوتل لے کے کھلے منہ والے جب آئے تو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پہ پسینہ آیا ہوا تھا. آتے بوتل پیش کی, حضور بیٹی کی شادی ہے, خوشبو عطا فرمائیں. حضور نے بوتل پھڑی تے ایک کر کے لائی جس میں پاک دے نال پسینہ مبارک بوتل دے اندر. مالا بیلیا لے جا. ان دا عقیدہ 2 نمبر نہیں سی, انہیں آ نہیں کیا حضور پسینہ تے میرے کو پڑا ہے. وہ صحابی سی, ہاں کوئی ہوتا 14ویں صدی کا ملا شاید کہتا ہے جی یہ کیا کی گیا, میں تو خوشبو لینا آیا, میرے کو تو اپنا پسینہ پڑا ہے. لیکن وہ صحابی تھے, ان کا عقیدہ اچھا تھا, ان کا ذہن بھی اچھا تھا, ان کا خیال بھی اچھا تھا. حضور نے فرمایا بیلیا خوشبو لینا ہے, جی حضور آپ پھاڑ کر لے جائیں. اچھا صحابی نے بوتل پھڑی کر لے گئے. آگے شادی تیار تھی, جا کے کیا بیٹی آپ پھاڑ پیسے آپ بوتل تے خوشبو لا لے. بیٹی نے جی حضور دا پسینہ مبارک لا لے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جو پسینہ لا لیا پورے گھر وچوں میرے نبی دے پسینے دی خوشبو آنی شروع ہو گئی. جیڑی عورت آوے, چودھری دی عورت آوے, جٹ دی عورت آوے, بٹ دی, سارے کہیں بہنیں کتوں خوشبو لے کے آئی ہیں, کتوں خوشبو لے کے آئی ہیں. وہ کہنے کی خوشبو نہیں ہے میرے نبی کا پسینہ. حتیٰ کہ اس خاتون سے, اس بچی سے جتنی اولاد پیدا ہوئی وہ اولاد بھی خوشبو والی تھی, جس سے میرے نبی کے پسینے کی خوشبو آتی تھی. مدارج النبوت کے اندر یہ بات موجود ہے, دکھا سکتا ہوں. آپ جائیں ہسپتال میں, دفتر میں, لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت, آپ تھوکیں بیماری پھیلے, میں تھوکوں بیماری پھیلے, لیکن میرے نبی کے لعاب دہن اونچی اونچی ذرا یار. آئندہ سال
سال تک دارو دیوار گواہ رہے ہیں اتنے محفل ہوئی سی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لکھا ہوتا ہے جی اسپتال میں تھوکنا نہیں ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، کرونا وائرس ہے، کسی کو کرونا نہ ہو جائے، لیکن اگر اسی پہلو پہ میرے نبی بھی آئیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر بلکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی، آنکھ نکل گئی، جنگ کے اندر شریک کی آنکھ نکل گئی، دوران جنگ حضور کی بارگاہ میں کر لینے کوئی مسئلہ نہیں، کر لینے اپنا ہی گیم ہے، اور کسی بات سے آنا کوئی نصیحت آپ ہی دے گیا، ہاں کوئی پریشانی کوئی نہیں، ہاں اچھا جی لے آؤ جی بس اینڈ ہے جی، لے آؤ تسی بھی ذرا حوصلہ لنگر آ گیا ہے ماشاءاللہ۔ لکھا تھا جی تھوکیے مت بیماری پھیل جائے گی، یہی پیارے آقا مولا کا لعاب دہن شریف حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل گئی، جنگ کے دوران ابو قتادہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، کیا حضور اکھ صحیح فرما دے، حضور نے ہی دینے کیا میں کوئی ڈاکٹر ہوں، چلا ہو گیا میں کوئی طبیب ہوں، جا کسی ڈاکٹر کو جا، ادھر جنگ ہو رہی تمہیں کوئی ٹھیک کرانا گیا، جا اپنا کام کر، حضور نے یہ کیا نہیں، بلکہ فرمایا ابو قتادہ اکھ لینی کہ جنت لینی، تسی لنگر لینا کہ حضور دا بیان لینا ہے، آئے ہائے ہائے کیا بات ہے، ابو قتادہ اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے، عرض کیتا حضور جنت تو اسی دن مل گئی تھی جب آپ کو دیکھ کے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑا تھا، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آنکھ عطا فرما دے۔ پیارے آقا مولا نے یوں آنکھ لی، جو گودا تھا آنکھ کا، آنکھ خالی تھی، اپنا لعاب شریف لگایا، اس نے آنکھ کو فٹ کیا، ابو قتادہ کہتے ہیں جیسے آنکھ پہلے روشن تھی ویسے روشن ہو گئی، کہتا جی نبی میرے ورگا، میں کہ تیرے ورگا نہیں ہے، نبی تاجدار انبیاء ہے، بس بات ختم جناب ختم، ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ تو میلاد پاک منانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کا ہم میلاد کر رہے ہیں اس نبی کا احترام، اس کی محبت ہمارے دل میں اجاگر ہو جائے، جب محبت اجاگر ہو جائے گی تو پھر حکم ماننے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔